حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شام کی طرف کمک لے کر گئے تھے، عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ نے طلب کی تھی، وہاں لڑائی ہو رہی تھی تو حضرت عمر فاروق چند سپاہیوں کو لے کر گئے۔ صحیح بخاری میں مفصل کتاب الطب کے اندر موجود ہے۔ تو حضرت عمر فاروق جب پہنچے تو حضرت عبیدہ بن الجراح اور ان کے اصحاب چند لوگ حضرت عمر فاروق کے پاس آئے اور انہیں بتایا کہ ان الوباء قد وقع بارض الشام، ارض شام میں، ملک شام میں ایک وبا جو ہے وہ آن پڑی ہے۔ تو قال ابن عباس روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ فقال عمر، حضرت عمر نے فرمایا میں اکیلے فیصلہ نہیں کروں گا، مہاجرین کو بلاؤ، وہ جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، ان میں سے کچھ لوگ وہاں جو تھے ان سے مشاورت کی، ان کا آپس میں اختلاف ہوا۔ کچھ نے کہا کہ آپ کو واپس چلے جانا چاہیے، اس وبا میں یہ لوگ بھی شامل نہ ہو جائیں، ان کو بھی یہ لاحق نہ ہو۔ کچھ نے کہا کہ آپ جہاد کے لیے آئے ہیں تو آپ کو جہاد ہی کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا انصار کو بلا لو، ان کو بلایا، ان میں بھی یہی ہوا، دو طرح کی رائے آ گئی۔ پھر انہوں نے کہا کہ کچھ قریش کے ذی شعور اور اصحاب رسول میں سے کچھ لوگ ہیں تو انہیں بلایا۔ قصہ مختصر یہ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم واپس جائیں گے۔ جہاد پر گئے ہوئے تھے لیکن وبا چونکہ اس ایریے میں تھی، اور اس سلسلہ میں کتاب الطب کی ایک اور حدیث ان کے سامنے ان کے پیش نظر تھی، جسے عبد الرحمن ابن عوف نے بھی نقل کیا ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں پتہ چل جائے کہ جس زمین میں تم ہو وہاں طاعون ہے، یعنی کوئی وبائی مرض ہے۔ طاعون چونکہ ایک مرض ہے، متعدی ہے، باقاعدہ لوگوں کو ایک سے دوسرے کی طرف چلا جاتا ہے، تو فرمایا جب تمہیں یہ پتہ ہو کہ جس زمین میں تم ہو وہاں یہ مرض پھیل گیا ہے تو پھر اس سے تم باہر نہ جاؤ، اور اگر جس زمین میں یہ پھیلا ہے وہاں تم نہیں ہو تو پھر اس میں تم داخل نہ ہو۔ اب بتائیں احتیاطی تدابیر اور کیا ہوتی ہیں؟ یہی تو احتیاطی تدابیر ہیں کہ جس ایریا میں، جس علاقے میں وہ بندہ طاعون زدہ یا کسی بھی وبائی مرض میں جو مبتلا ہے وہ موجود ہے، آپ اس علاقے میں نہ جائیں۔ ہاں، اس میں ایک دو چیزوں کی وضاحت بہت ضروری ہے کہ لا طاعت فی المعصیہ، لا طاعت کا مطلب کہ کسی بھی معاملے میں جہاں اللہ کا حکم ایک طرف ہو اور امیر یا اسٹیٹ کا جو وہ ہے کہنے والی ہے، جو والی مملکت ہے، ریاست کا سربراہ، صدر ہے، وزیر اعظم ہے، وہ ایک طرف ہو، یعنی اللہ کا حکم ہے کہ نماز پڑھو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، تم رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، تو اس کا مطلب ہے کہ نماز با جماعت ادا کرو۔ اب اگر گورنمنٹ یہ کہے کہ نماز با جماعت چھوڑ دو تو یہ حماقت ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ہاں، اجتماعات کو مختصر کیا جا سکتا ہے، اس لیے ہم بھی اسی پر اکتفا کر رہے ہیں۔ 1 منٹ میں بات ختم کر رہا ہوں، وقت ختم ہو گیا ہے، کہ ہمیں چاہیے کہ جمعہ کے اجتماع میں بھی اور عام نمازوں کے اجتماع میں بھی جو دوست تشریف لاتے ہیں، مساجد میں جاتے ہیں، وہ سنتیں اور نوافل گھر پر ادا کریں، اس لیے کہ حدیث میں بھی موجود ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی اس میں نماز پڑھا کرو۔ تو اب بھی آپ جب فرض پڑھ چکیں تو اس کے بعد گھروں کو تشریف لے جائیں، تاکہ یہ اس مسئلے میں حکومت کی ہم معاونت بھی کریں اور سنت پر بھی عمل ہو جائے۔ اور میں نے جیسے پہلے بھی عرض کیا کہ ایک دوسرے سے مصافحہ نہ کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کر اسی پر اکتفا کریں، اس میں کوئی غصے کی، کوئی ناراضگی کی، کوئی کسی قسم کی ملامت کی بات نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ مجھ سے مصافحہ نہ کریں، یعنی کسی سے بھی نہ کریں، کیونکہ ہر ایک کے اپنے اپنے معمولات ہیں، کون کہاں سے آیا، کس سے مل کے آیا، تو احتیاط اچھی چیز ہے، پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ اور اس وقت کرونا وائرس کی سینسٹیوٹی کو اگر آپ نے محسوس کرنا ہو تو آپ اٹلی، اسپین اور فرانس اور ان بلاد کے یورپ کے رہنے والے لوگوں سے پوچھیں۔ ایک دوست پرسوں بتا رہے تھے کہ اس وقت اٹلی میں یہ صورتحال ہے، یہ وہ ممالک ہیں جو ترقی یافتہ ہیں، جن کے پاس ڈاکٹرز کی لمبی چوڑی لسٹ ہے، جن کو ایکوپمنٹس کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس وقت ان کی یہ حالت ہے کہ جو مریض نئے آ رہے ہیں ان کے لیے نہ ان کے پاس وینٹیلیٹر ہے، نہ ان کے پاس ڈاکٹر ہے، نہ ان کے پاس کٹ ہے۔
یعنی مریض بڑھ گئے ہیں اور ان کے پاس حل کوئی بھی نہیں ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمیں اس کی سنجیدگی کو محسوس کرنا چاہیے، صفائی ستھرائی کا بھرپور اہتمام کریں۔ اور اس روایت کا ماحصل یہ تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد سے واپس تشریف لے آئے تھے، اسی غرض سے کہ ہم وبائی مرض میں مبتلا نہیں ہونا چاہتے، ہم احتیاط کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی ارشاد فرمایا۔ اب اس میں اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ بھئی نہیں اثر انداز ہوتی تو اسے اٹھا کر اٹلی یا ایران میں بھیج دیں، تاکہ وہ وہاں جا کر اگر وہ سمجھتا ہے کہ یہ تقدیر ہے، تو تقدیر یہ تھوڑا ہی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ اتنی بڑی تار ہے، اگر اس کو ننگی تار کو میں ہاتھ لگاؤں گا تو لازمی نتیجہ اس کا کیا ہوگا کہ آپ کو کرنٹ پڑے گا۔ تو اگر تقدیر یہ ہے کہ اس طرح تار ننگی دیکھ کر بھی آپ نے ہاتھ لگانا ہے تو یہ تو بے وقوفی ہے۔ اس لیے اس کی حساسیت سمجھیے۔ صفائی نصف ایمان ہے، کلی کر کے رکھیں، ہاتھ دھو کر رہیں، کھانے سے پہلے بھی اور بعد میں بھی ہاتھ دھوئیں، لیکن اجتماعی استغفار اور توبہ میں کوئی حرج نہیں، یہ ضروری ہے۔